الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ تو موضوع چل رہا تھا کہ کفار مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، اور زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور زمین و آسمان کے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، تو فوراً کہیں گے فَسَيَقُولُونَ، فوراً کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہیں فرمایا افلا تتقون افلا تذکرون فانا توفقون، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، پھر تم کیسے یہ کہہ دیتے ہو کہ فلاں کی فلاں چیز سے، فلاں پہ حاضری سے، فلاں کے یہاں فلاں کی نظر دینے سے فلاں چیز مل جاتی ہے، فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ تسلیم کرتے ہو کہ سب کچھ ایک کے ہاتھ میں، اور ایک کو چھوڑ کے تم نے درجنوں ریوڑوں کے حساب سے پال رکھے ہیں تمہارے مشکل کشا اور تمہاری مصیبتیں دور کرنے والے۔ یعنی کہ عقل مندوں والی بات ہے، اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں۔ وہ کانوا مستبصرین، دانشور تھے، عقل ماری ہوئی تھی۔ تو فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، یہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں، طے کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں حصہ، مِمَّا ذَرَأَ من الحرث، کھیتی میں سے جب بھی کاٹتے ہیں حصے نکالتے ہیں، یہ اللہ کا ہے، باقی پھر دوسروں کا۔ وہ آج بھی ہوتا ہے، اور وہ دوسرے پہنچ جاتے ہیں تھیلے لے کے گرانے کے لیے، فصلانہ لینے کے لیے۔ من الحرث والانعام، جانوروں میں سے، یہ قربانی کا، یہ پیران پیر دستگیر 11ویں والے، یہ سلطان بہو صاحب کا ہے، یہ دمڑیوں والی سرکار کا، یہ زندہ پیر کا ہے، وہی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، غالباً عامر عثمانی صاحب کی غزل ہے کہ بس شکاری بدل گئے، باقی وہی سارے دام، جال، پھولوں کا ٹوٹنا۔ خیر، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَمِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، من الحرث والانعام، کھیتی میں سے بھی جانوروں میں سے بھی، نصیباً حصہ ٹھہراتے ہیں، جعلوا مقرر کرتے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ شرک میں کسی کو دے کے تم اللہ کے لیے مقرر بھی کرتے ہو تو یہ تمہارا زعم ہے کہ وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اپنے زعم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، وَھذا لِشُرَکَائِہِم، اور یہ ان کے پارٹنرز کا ہے، وہ جو شفا دیتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، بندشیں کھولتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، وہ شرکا، پارٹنر، پوری انہوں نے LLC بنا رکھی۔ فقالوا ھذا للہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے۔ یہ بات اگلی بات جو وَھذا لِشُرَکَائِنَا، ھذا للہ وَھذا لِشُرَکَائِنَا، یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ھذا للہ بزعمہم، یہ زعم ہے ان کا کہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ اس میں قبول نہیں کرتا اگر دوسروں کے تم دیتے ہو تو۔
11ویں دیتے ہو تمہاری قربانی بھی قبول نہیں. فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. اب اللہ پاک کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. جو تو شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ پاک کو نہیں پہنچتا. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ. جو اللہ کے لیے دیتے ہو وہ بھی تمہارے شریکوں کا ہے. جو اللہ کے لیے دیتے ہو وہ تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، وہ بھی ادھر ہی جاتا ہے. جو شرکا کا ہے وہ تو آٹومیٹیکلی اللہ کو جاتا ہے نہیں. جو اللہ کو دیتے ہو فما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ. جو وہ اللہ کو دیتے ہیں وہ بھی ان کے شریکوں کو جاتا ہے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. شریکوں والا تو ویسے نہیں پہنچتا، جو اللہ کو دیتے ہیں وہ بھی ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما یحکمون. کتنا برا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اللہ کو بھی دینا ہے شریکوں کو بھی دینا ہے. خسر الدنیا والآخرہ. ہاتھوں سے دونوں نکل گئے، دونوں قبول نہیں ہوئے. جو 11ویں کا دیتے ہو وہ بھی تمہارے نیکی والے اس میں نہیں ہے، بالکل زیرو بیلنس آ رہا ہے. وہ بعض واردات ہوتی ہے نا، اسی پیسہ سے نکل جاتے ہیں پیسے، آپ کی طرف سے چلے جاتے ہیں، جس کو بھیجا اس کو پہنچتے نہیں. اور آپ دوڑتے پھرتے ہیں، کالیں کرتے ہو کدھر گئے. دکاندار سے کہا، دکاندار کہتا جی میرے حساب سے چلے گئے، یہ دیکھو رسید. ایزی پیسہ والوں سے پوچھو کہاں لے کے بیٹھے. اللہ پاک کہے گا شریکوں سے پوچھو کدھر گیا ہے. وہ جو مجھے دیا تھا وہ تو پہنچا، جب ادھر دے دیا تو ادھر والا بھی زیرو ہو گیا. ساء ما یحکمون. یہ بڑا برا فیصلہ جو تم لوگوں نے کیا ہے کہ بھائی اس طرح سے بھی چل سکتا ہے کام. ان کو بھی راضی رکھو، اللہ کو بھی راضی. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اللہ پاک نے مشرکین کا اولاد کو قتل کرنا شرکا کے لیے. فلاں یار اس نے کہا جی یہ چڑھاوا چڑھا دیا، فلاں دیوتا کی قربانی ہو گئی، اس کے سامنے بیٹا ذبح کر دیا لا کے اس کو خوش کرنے کے لیے. اللہ پاک نے جس سے بیٹا مانگا تھا قربانی کے لیے اس کو بھی بیٹا واپس دے دیا. انہوں نے جب نیت کر لی، سرنڈر کر دیا، تو اللہ پاک نے بیٹا بھی واپس دے دیا، دمبا قربانی کا حکم دے دیا، اور اس موقع کی یادگار بنا دیا اس کو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو سنت کے طور پر بھی مقرر کر دیا. وہ ذبح دمبا کرتے ہیں، ثواب ان کو اللہ پاک بیٹا ذبح کرنے کا دیتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. اور جو دوسروں کی قربانی دیتے ہیں، اللہ کی ایک بار دیتے ہیں، دوسروں کی ہر مہینے دیتے ہیں. 11ویں کا بکرا، 11ویں کی بریانی ہے، 11ویں کا ختم شریف ہے. اللہ کو ایک دفعہ دیتے ہیں قربانی، دوسروں کی 12 مہینے ہی دیتے رہتے ہیں. تو یہ جو شرک ہے نا، اس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی. اللہ پاک نے آگے چل کے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ لو اشرکوا حبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ سارے نبی بھی اگر یہ شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کی یہ ساری محنت اور سارا کچھ حابطت، زیرو ہو جاتا، اڑ جاتا پورا بیلنس. تمہیں چھوڑ دے گا، ہمیں چھوڑ دے گا. شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. اللہ پاک نے بتا دیا جو اللہ کو دیتے ہو وہ بھی قبول نہیں ہے، وہ بھی ادھر جاتا ہے. اور جب تم نے شریکوں کو دیا ہے تو تمہیں اپنے بائیں پلڑے میں تو ملے گا، دائیں والے میں نہیں ملے گا. تم ڈھونڈو گے وہاں کہ بیلنس میں کچھ ہو، وہ مائنس آئے گا. تمہارا سارا پیسہ خاسرات دنیا والا.
دنیا میں بھی خسارہ ہو گیا، چلا گیا سارا کچھ، پیسے نکل گئے، دے دیے اس کو، بانٹے اس کو، آخرت میں بالکل کچھ نہیں ہے۔ وہ جو اللہ ہے کہ 10 دیتا ہے کہ 700 دیتا ہے، وہ بھی نہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو اولاد کو دیوتا ہندوؤں میں دیوتاؤں کے لیے باقاعدہ قربانی ہوتی ہے، تو ان کے شرکاء نے وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، دین کی تلبیس کر دی ہے، باطل کو حق بنا کے پیش کر دی ہے۔ پیپ کے ٹوکرے کے اوپر دیسی گھی ڈال کے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے کا پورا دیسی گھی لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان کو تباہ کیا، دین جو ہے وہ اس کی تلبیس کر دی۔ وہ تلبیس ابلیس کتاب ہے نا ابن جوزی کی، ذرا پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بدترین جو تلبیس ہے وہ گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرنا ہے، بدعت، کہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ جو سب سے خسارے والے جن کے عمل ہیں، هل انبئکم، کیا میں تمہیں یہ بات بتاؤں، وہ لوگ بالاخسرین اعمالا، تو سب سے خسارے والا کام کرنے والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی پوری سعی ان کی زندگی کی دنیا کی زندگی میں بھٹک گئی، یہیں سے غلط اکاؤنٹ پر بھیجی گئی۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگا دیے، اور آگے پتہ چلا کہ اکاؤنٹ بلاک ہے، نہیں جا رہے۔ پہلے ایمان ہوتا ہے، اس میں اعمال جاتے ہیں، ایمان اکاؤنٹ ہے، نیکیاں بیلنس ہیں۔ جن کا ایمان بلاک کر دیا جاتا ہے ان کی نیکیوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں اچھا کرتا ہے، فلاں اچھا کرتا ہے، اس اچھے کا اس کو دنیا میں اچھا دے دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے معاملہ، اللہ احسان نہیں رکھتا۔ بیماری ہٹا لیتا ہے، کھلی موج کرتے ہیں، ایک کے 10 بن جاتے ہیں، رزق میں وسعت ہوتی ہے، کمپنیاں خوب چلتی ہیں، وہ سارا دینے کا نتیجہ ہوتا ہے، دنیا میں دیا جا رہا ہے اس کو، جبکہ مومن کے ساتھ معاملہ آخرت میں، یہ کنٹریکٹ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پوری مزدوری قیامت کے دن ملے گی۔ کافر کو دنیا میں دے دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، ہر ست دنیا، نؤتہ منہا، ہم اسے یہاں دیتے ہیں پھر، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو سوچئے، ابھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کی جا سکتی، ابھی بھی پلٹا جا سکتا، ابھی بھی وہ جو دے چکے ہو اس کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پلٹاؤ توحید کی طرف، اکاؤنٹ دوبارہ ایکٹیویٹ کرواؤ ایمان کے ذریعے، پھر تم اگر توحید پر رہے تو اللہ پاک تمہاری نیت کو دیکھتے ہوئے، وہ جو تم غلطی میں دے بیٹھے ہو، غلط اکاؤنٹ پہ بھی بھیج بیٹھے ہو، اللہ پاک اس کو ٹرانسفر کر دے گا تمہارے حقیقی اکاؤنٹ میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔